الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. صفِ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرما رکھا ہے کہ تمام انبیاء و رسول کم و بیش 1,24,000 کی صف میں سے آپ کے لیے بطور خاص اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. اور ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. کہیں پر آپ کے بچپن کا تذکرہ ہے، اس ماحول کا ذکر فرمایا گیا کہ جس ماحول کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی تھی، اس وقت کے لوگوں کا رویہ، ان کے عادات و اطوار کا تذکرہ، ان کے مزاج کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے لڑکپن، جوانی کے واقعات، اور آپ کا اللہ کے حضور دعائیں مانگنا، اور خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے دعائیں کرنا. اور پھر جب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، اس کے بعد پھر مختلف آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہونے والے واقعات، ایون آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کی طرف اشارے، اور ان کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی زندگی کے واقعات کی طرف بھی قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اشارے ہماری رہنمائی کے لیے ذکر فرمائے. تو یقیناً یہ جو اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ فقط کوئی تکرار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سبق ہے. قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے کہ اس کا کوئی ایک حرف بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. اس کا ہر حرف، اس کا ہر لفظ، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ کلام پاک جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس وقت کے وہ لوگ مختلف طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کیا کرتے، اور یہ کہتے کہ یہ آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ اگر یہ انہوں نے خود سے گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ کے اپنی طرف سے تیار کر کے اس کی مثل کو لے آؤ، مگر کوئی نہ لا سکا. یعنی آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے. یوں تو ایسے بہت سارے معجزانہ کلمات اور معجزوں کا اظہار قرآن حکیم کے اندر آپ کو ملتا ہے، مگر یہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ کے لیے بڑی کافی و شافی ہونی چاہیے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور عربی زبان کے اندر مہینے کے لیے لفظ شہر استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی حکمت کاملہ کے تحت قرآن حکیم کا اس طرح سے اللہ رب العزت نے نزول فرمایا کہ اس کے اندر جا بجا ہمیں اس طرح کے معجزات نظر آتے ہیں. تو اسی طرح سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے یہ واقعات جو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے حکمتیں بھی ہیں اور ہمارے لیے اسباق بھی ہیں. انہی میں سے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے، وہ بڑا ایمان افروز ہے. ہم نے اس سے قبل بہت سارے مختلف واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے، اور اب اس واقعے کو بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد کے حوالے سے اور آپ کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات اور آخری نصیحت کے حوالے سے بھی بات چیت آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا پیش کی. عرض کیا کہ باری تعالیٰ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے الہ العالمین میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتے ہیں. قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں؟ کہا باری تعالیٰ بالکل ایمان ہے، بلا بالکل ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر اطمینان قلب کے لیے، مزید یقین کامل کے لیے، اور
تمانیت قلب کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خود بھی اس کا مشاہدہ کر لوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار دکھانا چاہا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے کرایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 مختلف پرندے پکڑ لیجئے، مختلف پرندے ہوں، آپ ان 4 مختلف پرندوں کو پکڑیے، انہیں ذبح کیجئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا گوشت بنا لیجئے۔ اب ان کا خون نکل رہا ہے اور ان کے جسم کے اعضاء بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں، بالکل ایک طرح سے ان کا قیمہ بن چکا ہے۔ اس سب کو آپس میں مکس کر دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک پرندے کو کاٹا ہے، اس کے ٹکڑے کیے ہیں، اس کا گوشت بنا ہے تو اس کو ایک طرف رکھیں، دوسرے کو ایک طرف رکھیں، تیسرے کو ایک طرف، چوتھے کو ایک طرف، نہیں۔ فرمایا کہ ان 4 کو کاٹ کر، ان کا گوشت بنا کر، ان کے اعضاء کو الگ کر کے پھر ان کو آپس میں مکس کر دیجئے، ان کو آپس میں جمع کر دیجئے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ یہ الگ الگ ان پرندوں کو پکڑ کے آپ نے کاٹ لیا، اب اس کے بعد ان کو آپس کے اندر مکس کر دیا، ان کے اعضاء کو، اب جان ظاہر ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد جو جسم ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب ان ٹکڑوں کو آپس میں جمع کر کے آپ یہ مختلف پہاڑیاں ہیں، ایک وہ دور پہاڑی ہے، ایک اس طرف دور پہاڑی ہے، ایک اس طرف دور پہاڑی ہے، ایک اس طرف دور پہاڑی ہے، ان مختلف پہاڑیوں کے اوپر جا کر آپ ان کے یہ مختلف اعضاء اور اس کے یہ مختلف ٹکڑے ان مختلف 4 پہاڑیوں کے اوپر جا کے رکھ دیجئے، اور وہ رکھنے کے بعد کیا کریں؟ ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے اوپر یہ 4 مختلف پرندوں کے جسموں کے یہ ٹکڑے رکھنے کے بعد آپ ان کو پکاریے، ایھا الطیور ائتی الی باذن اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق یہ صدا لگائی کہ اے پرندوں میرے پاس آ جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، ادھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے گوشت کے آپس کے اندر ملنے لگے۔ ہر ایک پرندے کو پتا تھا کہ اس کا دوسرا عضو کہاں پہ موجود ہے، وہ واپس آپس کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 پرندے اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت بڑی حکمتوں والا اور وہ بڑا غالب ہے۔ وہ جب کوئی حکم کرتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو بس وہ کن کہتا ہے اور وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، باری تعالیٰ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو ہی نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے زور لگا لے کوئی اسے کچھ دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس طرح کی قدرت کا اظہار مختلف مقامات پر فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لیجئے تو اس کے اندر بھی یہ جھلک نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ الہام فرمایا کہ آپ اپنے اس معصوم بیٹے کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کر دیجئے۔ اب بظاہر ایک ماں کے لیے یہ آسان نہیں تھا، وہ دریائے نیل، اس کی موجیں، اس کے اندر معصوم سا بچہ چھوڑ دینا، باکس کے اندر بند کر کے خود اپنے بچے کو بظاہر موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا، مگر رب تعالیٰ اپنی حکمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ وہ فرعون جو خود کو رب العالیٰ کہا کرتا تھا، سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، وہ یوں کہتا تھا کہ ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو یہ ہر طرح کی یہ نہریں یہ میرے دست قدرت کے اندر ہیں، یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، ہر ایک چیز پر میرا کنٹرول ہے، مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں جسے چاہوں کھلاؤں، جسے چاہوں مٹا دوں، جسے چاہوں زندہ رکھوں۔ اس قدر اسے اپنی قدرت پہ ناز تھا، اور اللہ رب العزت وہ کیسا علیم ہے، وہ کیسا قدیر ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کی سلطنت کا خاتمہ فرمانا چاہا تو جس شخصیت کے ذریعے اس کی حکومت اور سلطنت کا خاتمہ فرمانا چاہا، ان کی پرورش کا اہتمام اسی کے محل سے کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے اس معصوم بچے کو صندوق کے اندر ڈال کے
دریائے نیل کے سپرد کر دیتی ہیں، اور پھر کس طرح سے فرعون اور اس کی اہلیہ اس بچے کو اپنے گھر لے آتے ہیں، اور کس طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ سارا منظر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر اور اس کی قدرت پر ایمان کامل ہوتا چلا جائے۔ اسی کا ایک اور منظر بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی کے اندر اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں، پیچھے سے فرعون کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے دریا نیل کے کنارے جا پہنچے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو قوم پکار اٹھی، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، یہ کیا کر بیٹھے ہیں، ہم رات کی تاریکی میں جان بچانے نکلے تھے مگر اب کہاں پہ جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو سمندر کی موجیں لہریں مار رہی ہیں، اس کے اندر غرق ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پیچھے پلٹتے ہیں تو فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، وہ ہمیں مٹا کے رکھ دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے کس طرح سے راستہ نکالا کہ وہ فرعون جو خود کو ان نہروں، ان دریاؤں کی بنیاد پر، اس کے بلبوتے پر سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، اسی دریا کے اندر اسے غرقاب کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جس کا وہ اظہار فرماتا ہے۔ اسی قدرت کا اظہار حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ جا چکے ہیں، مگر جب اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت زندہ سلامت آپ کو باہر نکال لاتا ہے۔ اسی قدرت کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ کی والدہ بغیر شادی کے حاملہ ہو جاتی ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بشکل انسانی وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے اولاد ہوگی۔ کہا کہ یہ تو رب کا حکم ہو چکا، رب کا فیصلہ ہو چکا، اور جو رب ارادہ فرما لے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، سارے لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ یا اخت ہارون ما کانت ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ آپ کیا کر بیٹھی ہو، آپ تو بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ فاشارت الیہ، تو آپ نے حکم ربی کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ معصوم سا بچہ پنگوڑے کے اندر، ہم اس سے کیا بات کریں گے، یہ ہمیں کیا بتائے گا۔ وہ بچہ بول اٹھتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ چاہا کہ میں اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے، اس کے اندر بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح سے اصحاب کہف کی جو زندگی ہے، کتنے برس وہ سوئے رہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ اٹھے تو ایک ماحول کیا، دنیا صدیاں بیت چکی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو سلامت رکھا۔ تو یہ مختلف قدرت کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کے رب کی ذات پہ یقین کامل ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی توانائی قلب کے لیے جب اللہ کے حضور درخواست کی تو اللہ رب العزت نے یوں اپنی قدرت کا مشاہدہ فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھا تھا، جب انہیں پکارا ایھا الطیور ائت الی باذن اللہ، اے پرندوں واپس لوٹ کر میرے پاس آ جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ سارے پرندے ان کے اعضاء آپس میں ملتے چلے گئے اور وہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ فلسطین کے اندر آپ کی ایک اہلیہ محترمہ ہیں، اور دوسری طرف مکہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ موجود ہیں، تو آپ کا مکہ مکرمہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس سے قبل جب آپ تشریف لائے تھے تو قربانی کا واقعہ آیا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ پھر جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کرنے کی بات ہوئی، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب آپ پھر سے تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اور یہاں پر آپ نے شادی کر لی قبیلہ بنو جرہم کی ایک خاتون کے ساتھ، اور یہ قبیلہ بنو جرہم یہ یمن سے آیا تھا،
اور یہاں پر گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دور کچھ پرندے آسمان کے اوپر گھوم رہے ہیں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر کوئی پانی کے آثار ہیں۔ انہیں بھی پانی کی ضرورت تھی، مسافر تھے، سفر پہ نکلے ہوئے تھے۔ تو وہ جب پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ موجود ہیں، تو ان سے اجازت چاہی، شریف لوگ تھے، اجازت چاہی کہ آپ کی اجازت سے ہم یہاں سے یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں اجازت مرحمت کر دی، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ادا کرنا ہوگی، اور اس طرح سے وہاں پہ پھر وہ بستی آباد ہوتی چلی گئی۔ تو اسی قبیلہ بنو جرہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور اسی وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا یمنی، کہ میں بھی یمنی ہوں، کیونکہ اسی نسبت کی وجہ سے کہ وہ جو قبیلہ بنو جرہم یہاں پہ آ کے آباد ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی، اور اسی نسل سے پھر آگے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، تو آپ اسی نسبت سے خود کو یمنی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے کے لیے آئے اپنے بیٹے سے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ دروازے پہ دستک دی، خاتون نے دروازہ کھولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے کام کاج سے گئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا زندگی تو بڑی مشکل گزر رہی ہے، بڑے مصائب ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، اور مختلف چیزیں وہ گناتی چلی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ جب آپ کے خاوند واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام دینا، اور انہیں کہنا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیجئے، بدل دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ عتبۃ بابکا اس کا مطلب کیا ہے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو انہیں سارا ماجرا سنا دیا کہ یوں ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ باتیں کہہ کے پوچھا وہ کیسے نظر آتے تھے۔ جب حلیہ بتایا تو پتہ چلا کہ والد گرامی تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یہ وصیت کر گئے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں۔ آپ نے ان سے جو گفتگو کی انہیں اس کا اندازہ ہو گیا، تو میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اور اس طرح سے انہوں نے راہیں جدا کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر شادی کر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے کے لیے تشریف لائے، تو اب پھر آپ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ پھر خاتون نے دروازہ کھولا، اب یہ آپ کی دوسری اہلیہ تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو پوچھا حال احوال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا انا بخیر والحمدللہ، اللہ رب العزت کا کرم ہے، الحمدللہ، ہر حال کے اندر اس کا شکر ہے۔ اور پھر تمام تر حال احوال پوچھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب میرا بیٹا واپس آئے تو انہیں میرا سلام دینا، اور ساتھ انہیں یہ کہنا کہ ثبت عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو سنبھالے رکھیے، مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو پورا ماجرا جب بتایا گیا تو کہا کہ یہ میرے والد گرامی تھے، اور انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں آپ کو اپنے نکاح کے اندر قائم رکھوں، اور پھر پہلا ماجرا بھی اپنی اس بیوی کو سنا دیا۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی خبر گیری کرتے رہتے، اور ان کے زندگی کے معاملات کے اندر ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آج کوئی باپ بچوں کو یہ اس بات پہ مجبور کر دے کہ وہ اپنے بیوی کو طلاق دے دیں، کیونکہ کوئی بھی باپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی فراست نہیں رکھتا، اور کوئی بھی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو مثال بنا کر اگر کوئی اپنے بچوں کو مجبور کرے تو یہ بھی غیر مناسب ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نور نبوت بھی تھا، اور آپ حکمت و فراست سے بھی سرشار تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ حکمت فراست بھی عطا فرما رکھی تھی، اور ساتھ نور نبوت بھی تھا، تو آپ کے اوپر قیاس کرنا بنتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی فکر گیری کے اندر لگے رہتے، ان کی تربیت اور ان کی معاملات کے اندر رہنمائی کا اہتمام فرمایا کرتے۔ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر یہیں مکہ مکرمہ کے اندر آباد رہے، اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام وہ وہیں فلسطین کے اندر آباد رہے، اور ان کی اولاد میں سے پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک کا نام یعقوب رکھا اور ان کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد سے پھر آگے بنی اسرائیل ہیں۔ انہی کی اولاد میں سے پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر دیگر بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، وہ سارے کے سارے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک وہ آپ ہی کی اولاد سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آتے رہے۔ پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سارے کے سارے آپ کے انہی دونوں صاحبزادوں کی اولاد سے تھے. زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو وہ وقت تھا کہ جب آپ اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ کی دعا کے اندر یہ شامل ہوتا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. اور انسان کو ہمیشہ یہی آرزو رکھتے رہنا چاہیے. اولاد کے حوالے سے یوں تو انسان بہت خواب دیکھتا ہے، مختلف خیالات ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر، اس کی تربیت کے اندر، وہ چاہے آپ اسے کچھ بھی بنا دیں، بڑے سے بڑا بزنس مین بنا دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دیں، لیکن اگر اس کے اندر انسانیت آپ پیدا نہ کر سکے، اس کی تربیت کے اندر حسن اخلاق اور حسن تربیت نہ شامل رہا، تو پھر آپ نے گویا سب کچھ کھو دیا. اور اگر وہ کوئی بہت بڑے بزنس کے اندر کامیابی حاصل نہ بھی کر پایا، کسی بڑی پوسٹ پہ براجمان نہ بھی ہوا، مگر اس کے اندر انسانیت ہوئی، تو بھی آپ فائدے کے اندر ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی یہ دعا مانگا کرتے رب حب لی من الصالحین، اور جب آپ کا وقت آخر آیا تو بھی آپ نے اپنے بچوں کو پاس بلایا اور فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے میرے بیٹو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ چن لیا ہے، تو اسی حال کے اندر اپنی زندگی گزارنا، تاکہ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو، جیسے میں آج اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اس کا پیغام تمہیں دیتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں، تاکہ کل تم بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے رب کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ. اب اندازہ کریں کہ ایک باپ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، جب وہ اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، تو وہ اس حوالے سے فکر نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کاروبار کیا ہوگا، ان کے مکانات کتنے ہوں گے، ان کے پاس مال و زر کتنا ہوگا. ان کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کی دین کی حالت کیا ہوگی. اور اس دین کی تربیت جب بچپن کے اندر کی جاتی ہے، جب پہلی تمنا یہ ہو کہ الہ العالمین جو بھی اولاد ملے نیک و صالح ملے، پھر اس کی اچھی خطوط پر تربیت کی جائے، اور پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ نصیحت کی جائے کہ اللہ رب العزت کے راستے پہ قائم و دائم رہو. تو جب اللہ کے راستے پہ انسان قائم رہے، مال متاع کے معاملات وہ تو انسان کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے، وہ تو مل ہی جایا کرتا ہے. کتنے فقیر لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں، بعد میں اولاد کو اللہ رب العزت بڑی مال و دولت عطا فرما دیتا ہے. اور کتنے ہی مالدار، بہت بڑے مالدار لوگ اس دنیا سے جب جاتے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، مگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، تو وہ چند ہی سالوں کے بعد روڈوں پہ بھیک مانگتے یا در کے محتاج نظر آیا کرتے ہیں. تو اولاد کی تربیت کے اندر اس چیز کا خاص طور پہ اہتمام رکھا جائے کہ دیگر تمام تر دنیاوی کامیابیوں کی طرف ضرور توجہ کیجیے، پر اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین اور ان کے ایمان کی فکر کا اہتمام بھی انسان کرتا رہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا. یہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. جیسے اس دنیا کے اندر مسلمانان عالم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور یہ بالکل بیت اللہ شریف کے اوپر موجود ہے. ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اور روایت کے مطابق مسلمانوں کے معصوم بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی روحیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہیں بیت المعمور پہ جا کے ملتی ہیں، اور پھر وہ روز حشر اپنے والدین کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنے والے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری حیات مبارکہ کے اندر ہمارے پاس بہت سارے اسباق ہیں، مگر اس میں سے 2 انتہائی اہم سبق ہیں. ایک یہ کہ ہر حالت کے اندر اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھ کر اس سے مانگتا رہے انسان، تو رب تعالیٰ انسان کی جھولی بھر دیا کرتا ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہر طرح کی مشکلات کے اندر بھی، ہر طرح کے چیلنجز کے اندر بھی
اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر طرح کے مصائب و آلام کو اس کی راہ کے اندر برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔